سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق شہزادہ داؤد، مقصود قادر شاہ اور دنیا بھر کے بحری ماہرین یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 44 آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹین ابدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھرب پتی ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، پٹرول، کیمیکل سٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ ایگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کے مالک ہیں۔ شہزادہ داؤد ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کے 4 بچے ہیں: صابرینہ، شہزادہ، عظمیٰ اور صمد۔ شہزادہ داؤد کی عمر 48 سال تھی۔ ان کی بیگم کرسٹین برطانوی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، بیٹا سلمان اور بیٹی آلینا۔ یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ حسین داؤد نے 2021 میں شہزادہ کو ایگرو کا نیب چیئرمین بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھے۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ یہ نیچرل لور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے بے تحاشا کام بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹین کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹین ابدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر پیر نہیں آ سکے۔ یہ ابدوز اوشین گیٹ کمپنی کی مالکیت تھی اور اس کا CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ۔ شہزادہ سلمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ابدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ اوشین گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹین کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹین 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ بحری جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3500 میٹر گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹین کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرا کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلوگرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی ابدوز ٹائٹین میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا ہے اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ ابدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد سلمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹین میں سوار ہوئے اور ابدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ابدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اسی وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحیرہ اوقیانوس میں روسی ابدوز سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق ابدوز پونے 2 گھنٹے بعد باتھ-پی-لاجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ ابدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹین کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں زیر دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ کی کہانی سننا ہوگی۔ مقصود قادر شاہ پنجاب سول سروس کے ملازم تھے۔ ان کی بیگم گائنیکولوجسٹ تھی۔ بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بحرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئے۔ 2012 میں مقصود قادر کی ٹرانسفر بحرین ایمبیسی میں ہو گئی۔ یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بحرین میں کاروبار شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مقصود قادر بزنس مین۔ اب ان کا شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے بحری ماہرین کی طرف جانا ہوگا۔ ٹائٹین میں بلینئر سوار تھے، لہٰذا پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اڑا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہہ در تہہ بحریں ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری بحر کے بعد تیسری بحر آتی ہے اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ بحروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بلائی پانی کا وزن 6.6 کلوگرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن
دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا حجاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی، وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ ٹائٹان ابدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان معلومات کا مقصود قادر اور شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت 39 اور 44 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، پس اس نے اس کا حساب چکا دیا اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ آیت 39 ہے، اور اب 40ویں اور آج کے لیے اہم ترین آیت بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکال لے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیے اور اس کے بعد ٹائٹان ابدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا؟ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹان کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا۔ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں، اور یہ ایک جیسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹان اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہوگی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بحرین سے بھجوائی تھی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج، اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹان کو ڈبویا تھا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ انسانیت کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کے ذریعے حسین داؤد کو بھی اشارہ دیا ہو، آپ بھی اللہ کی طرف لوٹ جائیں اور پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہو، شاید اس میں حسین داؤد فیملی کے لیے کوئی پیغام ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں، اور آخری بات انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنا پڑ جاتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔